دوسری حدیث سن لیں، وسائل الشیعہ کے اندر بھی ہے اور تہذیب الاحکام کے اندر بھی ہے. وسائل محمد بن مسلم ابا جعفر عن حلوم الخیل والدواب والبغال والحمیر فقال حلال، فقال حلال. شیعہ سنی سن لیں، ان کے امام کہتے ہیں گدھے کے بارے میں، کھوتے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، کھوتا حلال ہے. جاری صاحب کی کتابوں میں کھوتا حلال ہے. تو یہ جو آپ کے امام نے کھوتے کو حلال قرار دیا ہے، یہ ذرا آپ اس کا بھی بتائیں. آپ کے ہاں کھوتے کا کیا ہے؟ کتاب میں کھوتا آپ کے نزدیک حمیر کیا ہے؟ حمیر جائز ہے کھانا؟ کھایا کریں. امریکہ میں آپ رہتے ہیں تو کھوتا کڑھائی جو ہے لوگوں کو کھلائے نا شیعوں. آپ کے امام نے کھوتے کو حلال قرار دیا. آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے ہیں، آپ نے حضرت عمر کے اوپر اعتراض کیا کہ وہ چپکیلی کھایا کرتے تھے اور یہ کیا کرتے تھے. آپ کے امام، اب میں اماموں کا نام نہیں لیتا، الحمدللہ میں سنی ہوں، حیا والا ہوں. آپ کے کلینی، آپ کے توسی، آپ کے وسائل الشیعہ والے یہ جو کھوتے کو حلال قرار دیتے ہیں اور یہ جو جناب والا وہ کبے کو حلال قرار دیتے رہے ہیں، یہ کبا اور کھوتا، یہ کبا اور کھوتے کی کڑھائی آج آپ اس سکرین پہ امریکہ کے اندر بیٹھ کے یہ اعلان کریں تاکہ آپ سے امریکی بھی راضی ہوں، آپ سے یہودی اور عیسائی بھی راضی ہوں. جاری شیعہ نے اپنی کتاب میں موجودہ روایات کی تصدیق کر کے اپنے اماموں کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے کھوتا کڑھائی کو حلال قرار دے دیا. آگے حضرت عمر پر بات کرنے سے پہلے اپنی کتابوں کو دیکھو. جاری صاحب یہ جو ظلم کیا آپ نے شیعہ کے ساتھ، سنی کے ساتھ، اور آپ بار بار ابو بکر صدیق کی طرف، حضرت عمر کی طرف بات کرتے ہیں. ابھی کھل جاؤ تو سبھی راز حقیقت کھل جائے. تو آپ حضرت عمر کے اوپر اعتراض کرنے سے پہلے یہاں آپ کو آج اعلان کرنا پڑے گا کہ ہماری کتاب میں تہذیب الاحکام میں اور وسائل الشیعہ میں کھوتا حلال لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ کھا کے دکھائیں ذرا سکرین پہ کھوتا کڑھائی ذرا کھا کے دکھائیں. جی اس کا جواب دیکھیں عزیزو، انہوں نے موضوع چینج کیا ہے. کہتے ہیں کھوتے کو عربی اردو پنجاب میں جو ہے گدے کو کھوتا بولتے ہیں، پنجابی میں گدے کو کھوتا بھولتے ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کھوتا کھائیں اس کا مراد گدا ہے. صحیح ہے نا؟ ہاں گدا ہی گدا. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیں آپ کی حدیث میں کیا گدے جو ہے ان کا کھانا جائز ہے یا نہیں کھانا جائز؟ آپ جواب دیں، الزامی جواب کی طرف نہیں جانا، جواب دیں، جواب دیں. ہمارے ہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کا جواب یہ خود نہیں دے رہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی ابوبکر کی شرک پر، ٹھیک ہے نا، وہ اس سے جواب تو نہیں دے سکے. انہوں نے اس کا جواب دے دیا، میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، اس کا جواب میں نے دے دیا. وہ خود فیصلہ کریں گے، شیعہ سنی خود فیصلہ کریں گے. مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا حق دے دیں. تو وہ اس سے وہ کیونکہ اس سے عاجز رہ گئے. ہم نے ثابت کیا میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرد کو مشرک بھی کہا. یہ میری گالی نہیں ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ان کے اپنے کتاب میں، ان کے اپنے کتاب. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مشرک کہا، اور قرآن نے ایسے شخص کو جو مشرک ہے اس کو ظالم عظیم کہا، اور قرآن نے کہا ہے کہ اس کی امامت باطل ہے، اور قرآن نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایسا شخص منافق ہو. تو یہ سب صفات ان کے صحیح حدیث کی روح سے ثابت ہے. اب کہتے ہیں حدیث صحیح نہیں ہے. تو آپ کی خدمت میں نے ان کے محدثین اور مشائخ حدیث کا یہ متفق علیہ قاعدہ، یہ اختلافی بھی نہیں ہے. یہ بات جان لیں عزیز کہ تعدد طرق سے حدیث صحیح ہو جاتی ہے، یہ اختلافی بھی نہیں ہے، یہ ایک متفق علیہ اجماعی قاعدہ ہے. میں نے اس کی روح سے اس کی حدیث کی صحت بھی ثابت کیا الحمدللہ رب العالمین، اور اس شخص نے خود اس موضوع کا انتخاب کیا. میں نے تو اس کا اور یہ کہ محمد حسین ڈکو صاحب کی کتاب لے کے آئے. مجھے محمد حسین ڈکو صاحب کی کتاب کا نہیں معلوم انہوں نے اپنی کتاب میں کیا تحریر فرمایا ہے، لیکن الحمدللہ جس موضوع کو انہوں نے خود انتخاب کیا ہے اس سے ان کے اپنی مذہب کی اساس ہی اڑ گئی ہے. کیونکہ ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر ان کے مذہب کا مؤسس ہے، ان کا امام نمبر 1 ہے. اگر وہ مشرک ہے، اس کی امامت باطل ہے اور وہ ظالم عظیم ہے، تو ان کا مذہب ہی باطل ہے. آپ اس کا جواب تو نہیں دے سکتے. میں پھر اگلی بات کر دوں گا. میں گالی کے طور پہ نفس نہیں کر رہا میرے بھائی. ابو بکر صدیق کے متعلق لفظ بولیں گے، میں وہ بول دوں گا. پھر جو میں نے قرآن کے الفاظ اور حدیث کے الفاظ دہرائے ہیں. آپ کو اگر لڑائیے تو قرآن سے لڑائیے. آپ کال کاٹیں گے اور آپ بھاگیں گے. جب پھر میں جملہ آپ ابو بکر صدیق کے متعلق ایسی بات نہیں کر سکتے. اب روایت صحیح نہیں، آپ ان کو کیوں مشرک کہتے ہیں؟ میں نے صحت ثابت کی ہے. کریم سے یہ بات ثابت نہیں، کیوں مشرک؟ میں نے ابو بکر نے خود یہ روایت نقل کی ہے. آپ کیوں کہتے ہیں؟ آپ صحیح حدیث بول رہے ہیں. آپ نہیں صحیح ہے. آپ دکھائیں وہ بصرہ کا بندہ دکھائیں، اس سند میں دکھاؤ، اس میں دکھاؤ. اب میں اس شخص سے کیا کہوں؟ تصحیح حدیث کے لیے کئی طرق ہے میرے عزیز. اگر ایک ہی حدیث متعدد طرق سے وارد ہوئی ہو، ایک حدیث میں اگر مجہول ہو، تو اس سے اس حدیث کے صحت پہ اثر نہیں پڑتا. یہ اجماعی قاعدہ ہے محدثین کا. اس بات کیوں بار بار رو رہے ہیں؟ اس کا جواب دے دیا میں نے. وہ خود فیصلہ کریں. کیونکہ آپ جواب نہیں دے سکتے، آپ نے موضوع چینج کیا ہے. جواب دے کبھی والی بات کا جواب. ٹائم نہ ضائع کریں اپنا اور لوگوں کا ٹائم نہ ضائع کریں. آپ کال کاٹ دیں گے، باتیں مکمل ہو جانے دیں. ٹھیک ہے، اب آپ آتے ہیں کہ انہوں نے موضوع چینج کیا ہے عزیزو. اور کبا لال ہے جو آپ کے امام نے کہا، اس کا اعلان کرو، فتویٰ دو کہ کبا لال ہے، گدا لال ہے. اب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں میرے عزیزو، ہمارے مذہب میں انہوں نے کہا ہے کہ حدیث میں ہے کہ گدے کو کھانا جائز ہے. ہمارے مذہب میں یہ بھی ہے کہ اس سے طبع انسان متنفر کا کھانا تو جائز حلال ہے. حلال کا لفظ بولیں، حلال کا لفظ بولیں، حلال لکھا ہوا ہے. یہ بالکل حدیث میں یہ موجود ہے. آپ کے مذہب میں بھی جائز ہے، کوئی ایسا بات نہیں. آپ مجھے آپ پلیز میں بات جواب دینے لگا ہوں نا، جواب میں بات نہ کرو. اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں کراہت ہے، اس کو نہیں کھانا. ہمارے حدیث میں یہ موجود ہے. اب ان کے اپنی مذہب کے متعلق میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں کہ اگر یہ ہم اسلامی جواب کی طرف آپ جائیں گے تو پھر وہی بات کروں گا. اب مجھے
बात करने देना भाई, प्लीज मेरी बात करेंगे फिर मैं करूंगा। आप कर लो अपनी बारी में, आप अपनी बारी में बात करें भाई। आपने हलाल करार ओ मेरे मोहतरम भाई मौलवी साहब, जरा तसल्ली से प्लीज, जरा तसल्ली। अभी मैंने बात की भी, आपको पता नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको पता भी नहीं, आप मेरे पीछे पड़ गए। मुलाजा फरमाइए अजीजों, ये जानवर जो है आपके सामने, इसको इंग्लिश जबान में हाइना बोलते हैं। ये बहुत ही कभी कुत्ते जैसा, बिल्कुल कुत्ते जैसा, और कुत्ते से भी ज्यादा ये जो है करी मंजर, और ये बहुत ही इसका काम ही खाना है निजासत खाना। इसके मुतालिक आपकी खिदमत में अर्ज करें कि इसका हुक्म इनके मजहब में, हमारे भाइयों के मजहब में, इनके सहाबा के मजहब में इसका हुक्म क्या है। आप फिर इल्जामी जवाब दे रहे हैं ना, तो क्या आपको आप खेलते हैं, फिर आप मुझे जवाब देने का हक नहीं है, आपको जवाब देने का हक है, मुझे नहीं। ये क्या बात नहीं, मौजूद से ना हटे ना, ये बात से हट जाते हैं, आप ऐसा ना करें। तो माकुलात के मुतालिक आपको हक है, माकुलात के मुतालिक बात करें, मुझे हक नहीं है। ये क्या बात हुई? खोल दो ये प्रोफाइल खोल दो, बेशक कर लें अपनी जगह। ये किताब तफसीर शाफिई, ये इनके इमाम हैं मोहम्मद इब्न इदरीस शाफिई, इनके बहुत ही अजीम मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, और मुज्तहिद और फकीह नहीं है, ये भी बता देना। कोई बात नहीं है, वो ये छाप दारुत तदमुरिया है। मुलाहिज़ा फरमाइए, क़ाल शाफिई लहमु अक्ल ज़बो, ज़बो का खाना यानी हाइना का खाना, व लुहूम अज़्ज़ुबाई तुबाउ इंदना बिमक्का बैन अस्सफ़ा वल मरवा। ये ताबईन के जमाने को, ताबईन के जमाने में रहने वाले शख्स है कि हमारे यहाँ कहते हैं कि वो हाइना का गोश्त, उसकी कसाइयाँ मौजूद है बाकायदा, सफा और मरवा के दरमियान उसके कसाई मौजूद है, पूरा मार्केट है इनकी, जितना गोश्त आपको चाहिए। बिमक्का बैन सफा वल मरवा ला अहफ़ज़ अन अहद मिन अस्हाबिना खिलाफन फी इहलालिहा। अब ये कोई जाहिल आदमी नहीं है, कहता है हमारी मजहब में इसमें कोई खिलाफ यही नहीं है। ये ताबई है और ताबई है, फरमाते हैं कि हमारे मजहब में तो इस मसला इख्तिलाफ ही नहीं है। माशाअल्लाह वहां पे कसाई लगी हुई है, सहाबा ताबीन आके गोश्त ले रहे हैं। किस चीज को गोश्त ले रहे हैं? गोश्त ले रहे हैं भाई ज़बो की। अच्छा, ये किताब है इनकी जामे और तिरमिजी, ये सुनन तिरमिजी है, जिल्द नंबर 4, छाप मिस्र, सन 1962 में छपी। यहाँ पर सफ़ा नंबर 252 में बाब मा जा फी अक्ल ज़बो, हाइना खाने के मुताल्लिक इनके पास जो हदीस है। अच्छा, मैंने जाबिर से पूछा ज़बो सईदुन हिया, क्या हम उसको शिकार कर सकते हैं? शिकार कर सकते हैं? जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से हमने पूछा, शिकार कर सकते हैं हाइना को? उसने कहा जी हाँ शिकार कर सकते हैं। कुल तो आकुलुहा, शिकार करके उसको खा भी लें? फरमाया जी हाँ खा लो। क़ाल क़ुल्तु लहा क़ालहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पूछा कि यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हम हाइना का गोश्त खा लें? भाई हाइना का गोश्त खा लें? फरमाते हैं कि जी हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अबू ईसा ने क्या कहा? हादा हदीसन हसनुन सही, ये हदीस हसन भी है, सही भी है, हदीस हसन भी है, सही भी है। देखें ऐसा करीहुल मंजर चीज, मुलाहिज़ा फरमाइए कितना करीहुल मंजर है हाइना, ये हाइना है भाई। आप कह रहे हैं कि हम जो है ना हम उसका सालन बना दें, तो मक्के में सफा और मरवा के दरमियान आपके इमाम शाफी फरमाते हैं उसके कसाइयाँ होती थी। अब भी होता होगा, आप लोग खाते होंगे, उम्रा पे जाते थे आप लोग, उम्रा पे जाते थे, क्या खिलाया जाता था आप लोगों को? ये किताब है सही व सुनन तिरमिज़ी अल मुजल्लद अस्सानी, छाप रियाद। यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए जा बाबू जा मा जा फी अक्ल ज़बो, उसी हदीस को अलबानी ने भी सही करार किया। अलबानी ने भी कहा हदीस सही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कालो, ये कुत्ते जैसा जो जानवर है ना इसको कालो। ये किताब है शरह फ़त्हुल क़दीर, और अल्लाह आपका भला करे, जुज़ तासिअ, छाप दारुल कुतुब अल इल्मिया। यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए व युकरहु अक्लु ज़बोइ वस्सबी वस्सलहफ़ा वज़्ज़ंबूर वलहशरात कुल्लिहा, कहते हैं हराम नहीं है मेंढक का नाम, ज़बो का नाम। ज़बो किसको बोलते हैं? ज़बो बोलते हैं उसको हाइना को। ज़ब किसको बोलते हैं? चिपकली का नाम। ये सलहफ़ात उसको मेंढक, किसको बोलते हैं? चिपकली का कजिन है ना, चिपकली नहीं चिपकली का कजिन, बड़ा भाई उसका आपका कज़न उसका बड़ा भाई, ठीक है ना। मसला जैसा वो है ना नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, उसका बड़ा भाई। वज़्ज़ंबूर वलहशरात कुल्लिहा, और सब जितने बग्स हैं दुनिया में, हशरात किसको बोलते हैं? उर्दू में भी हशरात ही बोलते हैं ना, हशरात जितने भी दुनिया में कीड़े मकोड़े खाते हैं उसको सालन बनाए का। अच्छा, अब तो ये मजीद इनके तबीयत साफ करें मौलवी साहब। ये किताब है अल-जामी लिअहकामिल कुरान तालीफ कुर्तुबी, छाप मुअस्ससतुर रिसाला, जुज़ तासिअ। यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए अज़ीज़ो, सफ़ा नंबर 89 में। शाफिया ये भी बता दें लोगों को साथ में, भाई रिवायत नकल कर रहा है ना, और बुखारी भी कोई हनफी नहीं था, बता देना, और बुखारी हनफी था। हाँ बस ठीक है, ये बता दिया करे ना, सुनने वालों को भी पता लगे। भाई हदीस में शाफी वगैरह का फर्क नहीं होता, हदीस में शाफी वो सुबह से क्या, हदीस तो फिर सनद से देखी जाएगी ना। हाँ ठीक है, करें बात करें। हाँ वो सही, वो तिरमिजी की सही सनद थी ना, तिरमिजी तो शाफी तो नहीं था, तिरमिजी ने खुद कहा सही है कि आपके मजहब में वो हाइना खाना जायज, वो तो सही सनद के साथ मैंने दिखाया। कवे का तो नहीं लिखा ना उन्होंने, आपने तो जवाब कवे का दिया। आयशा तो फिलफार, आयशा ने कहा कि चूहा खाना मा हिया बिहराम, चूहा खाना जो है ये जायज है। ये उससे फतवा भी कहता है ला कुल ला अजिदु फीमा उहिया इलैया मुहर्रमन, ये किताब कुरान में दिखाओ, आयशा ने फरमाया कुरान में दिखाओ कि चूहा हराम है, कुरान में नहीं है, बस पर जायज खा लो, चूहे का सालन बनाओ। अल हिदाया इला बुलूगिन निहाया, चूहे का भी बात चल अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। दोबारा बोले जरा, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाली बात दोबारा बोले जरा, दोबारा बताते हैं इनको, अभी तबीयत
طبیعت مزید صاف کرنا ہے, طبیعت صاف. یہ الجامع الاحکام تو آپ القرآن. کا لال ہوا ہے طبیعت میری صاف ہوگی. نہیں ہم تو وہ تو مشترک ہے بھائی. گدھا جو کھانا ہے نا وہ ہمارے مذہب میں مکروہ ہے. گدھا اور گھوڑا دونوں کا کھانا جائز ہے, جائز ہے. آپ کے مذہب میں بھی جائز لیکن مکروہ ہے. نہیں حلال لکھا ہوا ہے, فقال حلال لیکن ہوتا حلال ہے, ایسے بولے, ایسے بولے نا. اجازت دیں بات. دیکھیں عزیزو, احادیث میں آیات میں یہاں پہ ایک جگہ اطلاق آتا ہے, ایک جگہ تقیید آتا ہے. مطلق کو مقید کے ساتھ اس کی تقیید کی جاتی ہے. اگر ایک جگہ آیا کہ وہ حلال ہے, دوسری جگہ پہ آیا کہ وہ مکروہ ہے, تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ مکروہ ہے. مثلا قرآن مجید میں بہت سارے آیات ہیں کہ دو شاہد لے کے آؤ, لیکن فرمایا وشہود ذوی عدل منکم, کہ شاہد عادل ہونا چاہیے. تو پھر اس کے جتنے بھی شاہد ہیں اس کو یہی حمل کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے, اس سے مراد شاہد عدول سے مراد. یہ مطلق مقید مولوی صاحب کو معلوم ہے. اچھا طبیعت صاف. مزید الجامع لاحکام القرآن, یہاں پر جلد نمبر 9 قرطبی صاحب کی جو تفسیر ہے, یہاں پر صفحہ نمبر 89 میں ما ہی بحرام, عائشہ صاحبہ نے فرمایا ہے کہ عائشہ کیا ہے, فارا جو ہے مچوا کا نا حرام نہیں. اور اس نے استدلال کیا ان کا, کہتا ہے قرآن میں ہے ہی نہیں یہ حرام. الہدایہ الی بلوغ النہایہ لابی محمد مکی ابن ابی طالب القیسی, یہاں پر مجلد نمبر 6 تفسیر کتاب سورہ فاتحہ میں یہاں پہ ملاحظہ فرمائی, انہوں نے بھی عائشہ سے نقل کیا. وسئلت عائشہ عن الفأرة فقال لا قل لا اجد فيما اوحي الي محرم اريد تحليلها. عائشہ نے اجازت دی کہ وہ جائز ہے اس کا کھانا. اس کے علاوہ آپ ہی کے کتب میں اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن المجلد الثانی شاب دار عالم الفوائد, یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 313. وقالت عائشہ فی الفأرة ما هي بحرام, عائشہ نے فأرہ کے متعلق, شبہ کے متعلق کہا کہ یہ حرام نہیں.